اس بندے کا حضور نے فرمایا کہ ایمان نہیں ہے کہ جو بندہ دیانت دار نہیں ہے۔ آج تک ہم نے بڑا کچھ سنے لیا، ہمارے ساتھ اس ملک پاکستان کے اندر وہ کچھ ہوا ہے کہ جو آج تک ہم نے سنا بھی نہیں تھا، جو آج تک ہمیں سننے کے اندر بھی نہیں ملا تھا۔ اتنے ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے اور آج تقریباً 4 سال ہونے کو ہیں، لیکن آج تک ایک بھی دیانت داری والی بات ہمیں نظر نہیں آئی۔ وہ ریاست مدینہ کا اعلان کرنے والے آج کس منہ کی وہ کھانی ان کو پڑ رہی ہے، لیکن ایک بھی ریاست مدینہ والا کام اس کے اندر نہیں نظر آیا۔ 4 سال ہو گئے۔ اگر دین جو ہے نا نافذ کرنا ہو نا، اگر حکومت کو ٹھیک کرنا ہو تو ایک چند لمحے کی بات ہے، چند لمحے لگتے ہیں، زیادہ وقت بھی نہیں لگتا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز آپ مسجد کے اندر خطبہ دے کر ابھی گھر پہنچے ہی تھے کہ پوری سلطنت کے اندر آدھا اسلام نافذ ہو چکا تھا، پوری سلطنت کے اندر آدھا اسلام نافذ ہو چکا تھا۔ اور وہ لوگ جو بڑے بڑے جنہوں نے ملک و ملت کا مال لوٹا ہوا تھا، اپنے گلے بھرے ہوئے تھے، اپنے خزانے انہوں نے بھرے ہوئے تھے، وہ جب ایک رات ہی گزری تھی، دوسرے دن جب وہ دن چڑھا تھا تو وہ سارا کچھ مال غنیمت جو تھا وہ بیت المال کے اندر جمع کرا کے صبح وہ فٹ پاتھوں پر سوئے ہوئے تھے۔ اتنا ٹائم لگتا ہے اگر بندے کے اندر کچھ دم خم ہو، بندہ اندر سے دلیر ہونا تو پھر اتنا ٹائم نہیں لگتا۔ اور پھر سیدنا عمر بن عبدالعزیز یہ کون تھے؟ ان کی جو والدہ تھی، میں ان کو آپ کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یہ پوتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ ایک دن ان کی والدہ بھی، ان کا نکاح نہیں ہوا تھا حضرت عاصم کے ساتھ۔ ایک دن کیا ہوا کہ حضرت عمر فاروق کا دور تھا تو ماں اور بیٹی ایک دن مکالمہ کر رہی ہیں، دودھ کم تھا تو ماں نے کہا کہ بیٹی پانی ڈالو اس کے اندر۔ ماں نے کہا بیٹی پانی ڈالو، بیٹی نے کہا ہم پانی نہیں ڈال سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ عمر نے منع کیا ہے، یہ حکمرانی ہے، عمر نے منع کیا ہے۔ ماں نے کہا عمر کون سا دیکھ رہا ہے، عمر کو کیا پتا، عمر تو سو رہا ہے، وہ کون سا دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا عمر سو رہا ہے تو کیا ہوا، علم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ رب نہیں جاگ رہا؟ اس کو پتہ نہیں ہے کہ عمر کا دور ہے، عمر سو رہا ہے، لیکن اس کا رب تو جاگ رہا ہے۔ اب اس کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ ماں بد دیانت تھی اور بیٹی دیانت دار تھی، مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ بات جاننا چاہتی تھی کہ میں نے اتنے سال اس کی پرورش کی ہے، آیا اس کے اندر کوئی دین کی بات ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ بات تھی اصل میں۔ تو بیٹی نے کہا جی ہم پانی نہیں ڈالیں گے۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ یہ عمر نے منع کیا ہے۔ اس نے کہا عمر کون سا دیکھ رہا ہے، عمر کون دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا عمر دیکھ نہیں رہا، لیکن عمر کا رب تو جاگ رہا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تک جب یہ چلتی چلتی بات پہنچی تو سیدنا عمر فاروق نے دوسرے دن پھر اس عورت کا ہاتھ اپنے بیٹے حضرت عاصم کے لیے مانگ لیا۔ اور پھر اس بات کا اثر کہاں تک پہنچا؟ جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز آپ خلیفہ بنے، جب خلیفہ بن گئے تو وہ جتنے بھی لوگ تھے سارا انہوں نے مال اکٹھا کر کے آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز آپ کی جو بیوی تھی ان کے پاس بڑا مال و متاع تھا، بڑی دولت تھی۔ آپ چلتے چلتے گھر گئے، اپنی بیوی سے جا کر کہا کہ یہ جو تیرے پاس مال ہے نا، یہ تیرے باپ نے لوگوں کا مال لوٹ کر اور تجھے سب کچھ دیا ہے، لہذا پہلے تو میں نے برداشت کیا ہے کیونکہ میں امیر نہیں تھا، پہلے میں برداشت کرتا رہا ہوں، لیکن اب میں مسلمانوں کا امیر بن گیا ہوں، لہذا یہ جتنا بھی مال ہے اب اس کو بیت المال کے اندر جمع کرا دے، اگر نہیں جمع کرائے گی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ یہ حکمران ہوتا ہے، فرمایا میں تجھے طلاق دے دوں گا، اور فرمایا بتا تو نے عمر بن عبدالعزیز رکھنا ہے یا تو نے اس دولت کو رکھنا ہے؟ اس نے کہا نہیں جی میں نے عمر بن عبدالعزیز کو رکھنا ہے، میں نے اس دولت کا کیا کرنا ہے۔ یہ حکمران ہوتی ہے، یہ دیانت داری ہے۔ آج اگر جس بندے کو بھی جو اقتدار ملا ہے اس کو کیا کرے، وہ دیانت داری کے ساتھ نبھائے، ورنہ قیامت کے دن اس کو جواب دینا پڑے گا، کیونکہ حضور کا یہ فرمان ہے کہ ہر بندہ حاکم ہے اور اپنی رعایا کے بارے میں جو اس کے نیچے کام کر رہے ہیں ان سے بھی سوال ہوگا، اور جو اس نے رعایا کے ساتھ اگر بد دیانتی کی ہے، ان کے ساتھ انہوں نے اچھا سلوک نہیں کیا، اس کے لیے سہولتیں قائم نہیں کی، تو کل قیامت کے دن ہر بندہ اس کو یہاں سے پکڑے گا، پھر اس کو جواب دینا پڑے گا۔ اور یہ امانت ہے، اگر کوئی حکمران ہے جس کے پاس جو بھی عہدہ ہے، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے، تو اس کو دیانت داری کے ساتھ اس کی حفاظت کرے۔